السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے میں حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم پروڈکشن یونٹس میں فیکٹری کے ریپیئرنگ ڈپارٹمنٹ یا کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں ڈیفیکٹو یونٹس کو ٹھیک کرنے میں میٹیریل، لیبر اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں ہونے والے دیگر اخراجات کی جنرل انٹریز کو دو ایگزامپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جنرل انٹریز کو اکاؤنٹس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کے اصولوں کی بنیاد پر اچھی طرح سمجھے تاکہ ان کی بنیاد پر آپ کاسٹ اکاؤنٹس کے کسی بھی رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب میں سے اس موضوع کے تحت دیے گئے سوالوں کو بآسانی حل کر سکیں۔ پروڈکشن یونٹس میں کمپٹیشن کی ایٹماسفیئر سے آپ ویل اویئر ہیں، جیسا کہ موبائل بنانے والی کمپنیز اپنے موبائلز کی مارکیٹ میں سیلز کو امپروو کرنے کے لیے انہیں مارکیٹ میں ریلیز کرنے سے پہلے ریسرچ لیب میں چیک کرتے ہیں تاکہ ان کے پروڈکٹ میں ڈیفیکٹ نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کو اچھی خدمات دینے کے لیے آفٹر سیل سروسز بھی دی جاتی ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وارنٹی کے دوران جب کوئی موبائل خراب ہوتا ہے تو اس موبائل کمپنی کی طرف سے قائم کردہ ریپیئرنگ لیب میں آپ اس موبائل کو لے جاتے ہیں، جہاں پر یہ خراب موبائل ٹھیک کر کے دیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح الیکٹرک اپلائنسز کو بھی ٹھیک کر کے دیا جاتا ہے۔ اس ریپیئرنگ لیب میں میٹیریل کو ٹیکنیشینز مختلف ٹولز اور ایف او ایچ کی مدد سے ٹھیک کرتے ہیں۔ ان ٹیکنیشینز کو کمپنی سیلری دیتی ہیں جسے ہم پے رول کا نام دیتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے فردر کنسیپٹ کو دیکھتے ہیں۔ ڈیفیکٹو یونٹس کی کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کے دو میتھڈ ہیں۔ یہاں پر آپ کی وضاحت کے لیے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ورکشاپ میں ووڈن فرنیچر بنا رہے ہیں جس میں آپ نے کرسیاں بنانے کا، ٹیبل بنانے کا اور بیڈز وغیرہ پریپیئر کرنے کا الگ الگ آرڈر ریسیو کیا ہے۔ ان میں سے ٹیبلز جلد کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے آپ انہیں چیک کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پالش میں کمی ہے، تو آپ پالش کرنے کے لیے اس مزدور کی دوبارہ ڈیوٹی لگائیں گے۔ تو اس سلسلے میں وہ مزدور اضافی پالش کو استعمال کرے گا، اور اگر وہ مشین وغیرہ سے اس کو سپرے کرے گا تو اس میں بجلی یا فیول وغیرہ استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسے سیم جاب کو چارج کرتے ہیں۔ سیم جاب کو چارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اضافی ایکسپنسز کو صرف ٹیبلز کی کاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے سیم جاب والی آپشن کو سلیکٹ کیا ہے، جس سے یونٹ کا ریٹ زیادہ ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ ایٹ اے ٹائم چیئرز بھی بنا رہے ہیں اور بیڈز بھی بنا رہے ہیں۔ آپ نے پالش کے ایکسپنسز جو کہ ٹیبلز پر انکر کیے تھے انہیں آپ چیئرز اور بیڈز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، کاسٹ کو سپلٹ کر دیں گے، تو آپ نے فیکٹری اوورہیڈ کو اضافی کاسٹ چارج کی، جس سے یونٹ کی کاسٹ کم آئے گی۔ اس کو پریکٹیکل لائف میں ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چند دوست مل کر ایک جگہ کھانا کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آنے جانے اور تمام اخراجات کا تخمینہ وہ 5000 لگاتے ہیں، اور ٹوٹل وہ 5 دوست ہیں۔ اس طرح اگر ایک فرینڈ ساری کاسٹ کو بیئر کرے گا تو ایک فرینڈ کے حصے میں 5000 کی اماؤنٹ آئے گی۔ اگر اس کاسٹ کو 5 فرینڈز ایکولی ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ہر ایک کے حصے میں 1000 آئے گی، جو کہ ہر ایک فرینڈ ایزیلی پے کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک فرینڈ کے لیے اس 5000 کی اماؤنٹ کو پے کرنا مشکل ہو۔ اب ہم کوسچن کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں کمپنی نے 210 یونٹس بنانے کا آرڈر ریسیو کیا، جس میں میٹیریل کی ٹوٹل کاسٹ 24000 انکر ہوئی، ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ 8000 انکر ہوئی۔ فیکٹری اوورہیڈ کے ایکسپنسز کے حوالے سے آپ نے 75% اماؤنٹ فکس کی اور اس کی بیس ڈائریکٹ لیبر کو بنایا۔ جب یہ یونٹس کمپلیٹ ہو گئے تو آپ نے رینڈملی بیسس پر یونٹس کو چیک کیا جن پر ڈائریکٹ میٹیریل کی اضافی ٹوٹل کاسٹ 950 روپیز بنی، ڈائریکٹ لیبر کی ٹوٹل کاسٹ 600 بنی، اور ایف او ایچ کا وہ پرانا ریٹ استعمال کیا گیا۔ اب اس کی جنرل انٹریز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے میٹیریل ایشو کیا۔ میٹیریل آپ کا ایسٹ ہے، یہ پروڈکشن یونٹس کے لیے ایشو ہو رہا ہے، ایسٹ آپ کا کم ہو رہا ہے، اس لیے کریڈٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پے رول اور ایف او ایچ، یہ دونوں اکاؤنٹ فی الوقت یہاں پر کریڈٹ کر دیے جائیں گے۔ اکاؤنٹنگ سائیکل میں یہ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو کے کلوز ہو جائیں گے، لیکن فی الوقت پے رول اور
اپلائیڈ ایف وائی یہ دونوں کریڈٹ ہوں گے. ان تینوں اکاؤنٹس کو ملایا گیا تو ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ 38,000 سے ڈیبٹ ہو گیا. اس کے بعد اس کی نریشن لکھیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ انٹری آپ ان 10 یونٹس کو ریکارڈ کرنے کی کریں گے جس میں ایڈیشنل کاسٹ انکر ہوئی میٹیریل کی 950 کی، پے رول کی یعنی لیبر کی 600 روپیز کی، اور 600 کا 75% کیلکولیٹ کیا تو وہ 450 روپیز بنا. اس طرح ان یونٹس کو جب ریپیئر کیا اور سیم جاب میں ہم دوبارہ ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں. اس طرح اس کی نریشن آ جائے گی یہاں پر ایڈیشنل کاسٹ انکرڈ آن 10 یونٹس. اس کے بعد ہم ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کلوز کریں گے. ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ 38,000 سے پہلے ڈیبٹ ہوا تھا، دوسری انٹری میں 2,000 سے ڈیبٹ ہوا. اس طرح اس کی ٹوٹل اماؤنٹ 40,000 بنی اور یہ اماؤنٹ فنش گڈس کے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی. اس طرح نریشن میں آپ لکھ دیں گے کہ ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کلوز کیا گیا اور بیلنس فنش گڈس کے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کیا گیا. اب اس کی پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں. پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ. کاسٹ آف گڈ سولڈ کی اماؤنٹ آپ کے پاس 40,000 تھی، آپ نے 210 یونٹس پروڈیوس کیے، ان دونوں کو نیٹ کیا تو آپ کے پاس ایک یونٹ بنانے کی جو کاسٹ آئی 210 روپیز آئی. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ایڈیشنل کاسٹ انکر ہوئی ہے ان کی وجہ سے یونٹس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے. پہلی دو انٹریز کی جانب واپس جاتے ہیں جس میں دیکھیے ورک ان پروسیس، میٹیریل، پے رول اور اپلائیڈ ایف وائی دونوں انٹریز میں سیم ہیں. جب بھی آپ سیم جاب کو ایڈیشنل کاسٹ چارج کریں گے تو دونوں انٹریز پہلی سیم ہوں گی. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی جانب جس میں ہول پروڈکشن کو یہ کاسٹ چارج کی جا رہی ہے. کوسچن وہی پرانا ہے تو پہلی انٹری ایز اٹ از آ جائے گی، وہ سیم ہوگی. آپ چاہے سیم جاب کو چارج کریں یا ہول پروڈکشن کو چارج کریں تو پہلی انٹری دونوں صورتوں میں ایک جیسی ہی ہوگی. دوسری انٹری میں صرف ایک تبدیلی آئے گی اور اس میں بھی صرف ڈیبٹ والے اکاؤنٹ میں آئے گی. میٹیریل کا اکاؤنٹ، پے رول کا اکاؤنٹ اور ایف او ایچ کا اکاؤنٹ اسی طرح کریڈٹ ہوگا، لیکن یہاں پر فیکٹری اوور ہیڈ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم یہ کاسٹ فیکٹری اوور ہیڈ کو چارج کر رہے ہیں، اوور آل پروڈکشن کو چارج کر رہے ہیں. یہاں پر غور کریں تو میٹیریل، پے رول، اپلائیڈ، ایف او ایچ اکاؤنٹ یہ تینوں اکاؤنٹ کریڈٹ والے دونوں انٹریز میں سیم ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کلوز کرنے کے لیے. یہ انٹری بھی سیم رہے گی لیکن اماؤنٹ ڈیفرنٹ ہوگی. ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ صرف ایک ہی دفعہ ڈیبٹ ہوا ہے جبکہ دوسری انٹری میں ایف او ایچ ڈیبٹ ہوا ہے، اس لیے 0 کی اماؤنٹ آئی. ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کلوز کیا ہم نے فنش گڈس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے. اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا وہی ہے، کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیوائڈ کر دیں گے نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ میں. کاسٹ آف گڈ سولڈ آپ کی 38,000 ہے یہاں پر. اس طرح پر یونٹ کاسٹ کم ہو گئی جو کہ 181 روپیز بنی. جب آپ نے ایڈیشنل کاسٹ جو کہ ریپیئر کرنے کے لیے آپ نے انکر کی تھی، سیم جاب کو چارج کی تھی، تو اس وقت 210 روپیز پر یونٹ کاسٹ آئی تھی. اب اوور آل فیکٹری کے ایکسپینسز میں اس کو شامل کرنے کی وجہ سے یہ کاسٹ کم ہو گئی. اب یہاں پر بھی دیکھیے دوبارہ اس بات دہرائیں گے کہ پہلی دونوں انٹریز سیم ہے سوائے فیکٹری اوور ہیڈ اور ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کے علاوہ. تو یہ ٹپ آپ کو اس لیے پرووائڈ کر رہا ہوں کہ آپ انٹریز کو بآسانی یاد کر سکیں. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسری اگزامپل کی جانب جس میں پر یونٹ کاسٹ کے حساب سے آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا. یہاں پر آپ کو 1000 یونٹس پریپیئر کرنے کے لیے، پروڈیوس کرنے کے لیے بی سے آرڈر ریسیو ہوا تو آپ نے ایک یونٹ بنانے پر 200 روپیز کا میٹیریل انکر کیا. 100 روپی کی کاسٹ لیبر کے ہیڈ میں آپ نے آؤٹ کی، پے کی، جبکہ فیکٹری اوور ہیڈ کو آپ نے لیبر کی بنیاد پر 65% کے حساب سے چارج کیا اور ٹوٹل 1000 یونٹ آپ نے بی کو سیل آؤٹ کر دیے جس میں سے آپ نے 80% کیش بیس پر سیل کی اور باقی جو 20% ہے وہ کریڈٹ بیسس پر سیل کی. اب ان کی جنرل انٹریز کی جانب بڑھتے ہیں تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں میٹیریل، پے رول، اپلائیڈ ایف او ایچ یہ تینوں کریڈٹ ہوں گے. اب یہاں پر 1000 یونٹس کو 200 پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کیا، پے رول میں 1000 یونٹس کو 100 روپیز سے ملٹیپلائی کیا. اس طرح جو پے رول یا لیبر کی کاسٹ تھی 10,000 اس کو 65% سے ملٹیپلائی کیا. ان تینوں آئٹمز نے مل کر ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو
36,500 سے ڈیبٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسری انٹری کی جانب۔ اس میں میٹیریل، لیبر اور اپلائیڈ ایف او ایچ کے حساب سے ایک نیٹ اماؤنٹ آپ کو بتائی گئی ہے، پر یونٹ نہیں بتائی گئی۔ یہ اماؤنٹ 1000 کی ایز اے ہول ٹوٹل اماؤنٹ تھی۔ اس طرح لیبر کیا، ان تینوں اکاؤنٹس نے مل کر اگین ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا۔ یاد رہے ہم سیم جاب یا اسپیسیفک جاب کو ایڈیشنل کاسٹ چارج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کلوز کریں گے۔ ورک ان پروسیس یہاں پر 2 دفعہ ڈیبٹ ہوا ہے، اس لیے اس کی اماؤنٹ انکریز کر جائے گی اور یہ اماؤنٹ فنش گوڈز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی۔ اس کے بعد چونکہ چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں تو یہاں پر فنش گوڈز کے اکاؤنٹ کو بھی ہم کلوز کریں گے اور یہ والی اماؤنٹ ہم کاسٹ آف گوڈز سولڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ کاسٹ آف گوڈز سولڈ اسٹیٹمنٹ میں ہم یونٹس کی کاسٹ کو الگ الگ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ سیل کی انٹری کریں گے۔ سیلز آپ نے 1000 یونٹس سیل کیے، ایک یونٹ آپ نے 90 روپیز کا سیل کیا، اس طرح 90,000 سیلز کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے اور اس 90,000 کی سیل میں سے 80% آپ نے کیش بیس پر سیل کی، کیش انکریز ہوئے اس لیے ڈیبٹ ہو گیا اور بھی آپ کا ڈیٹر بنا 20% کے حساب سے 18,000 ابھی ریسیو کرنے ہیں، اس ایسٹ میں بھی اضافہ ہوا اس لیے یہاں پر بی کا اکاؤنٹ بھی ڈیبٹ ہو گیا اور پر یونٹ کاسٹ ہم اسی طرح کیلکولیٹ کریں۔ کاسٹ آف گڈز سولڈ کی اماؤنٹ کو نمبر آف یونٹس پروڈیوس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہاں پر 38.33 روپیز پر یونٹ کاسٹ آئی کو آپ نے 90 روپیز میں سیل آؤٹ کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ایڈیشنل کاسٹ فیکٹری اوور ہیڈ کو چارج کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی پہلی انٹری سیم رہے گی، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسری انٹری میں بھی تینوں اکاؤنٹ جو کریڈٹ سائڈ پہ ہیں وہ سیم رہیں گے، فرق صرف فیکٹری اوور ہیڈ کے اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے میں آئے گا کیونکہ ہم یہ کاسٹ فیکٹری اوور ہیڈ کو ہول پروڈکشن کو چارج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ کو کلوز کریں گے۔ ورک ان پروسیس کا اکاؤنٹ ایک ہی دفعہ ڈیبٹ ہوا 36,500 سے، ایڈیشنل کاسٹ میں فیکٹری اوور ہیڈ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا تھا اس لیے یہاں پر 36,500 میں زیرو اماؤنٹ ایڈ ہوئی، اس لیے سیم اماؤنٹ کو ہم فنش گوڈز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور کیونکہ چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں فنش گوڈز کے اکاؤنٹ کو بھی ہم کلوز کریں گے اور اس کی اماؤنٹ کاسٹ آف گوڈز سولڈ کے اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں، سیم انٹری ہوگی یہاں پر، یہ پر یونٹ کاسٹ اسی طرح کیلکولیٹ ہوگی۔ کاسٹ آف گوڈز سولڈ کی اماؤنٹ اب 36,500 ہے، اسے 1000 یونٹس پر ڈیوائڈ کیا تو دیکھیے یہاں پر کاسٹ 36.5 آئی۔ جب آپ نے سیم جاب کو چارج کیا تھا، اسپیسیفک جاب کو چارج کیا تھا تو یہ والی پر یونٹ کاسٹ 38.33 روپیز آئی تھی۔ ٹاپک کے حوالے سے کویشچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔